دنیا کو ایک لمبا عرصہ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ دماغ ہے جس کے کنٹرول میں پاسداران انقلاب ہے، جس کے کنٹرول میں بسیج ہے، جس کے کنٹرول میں ایران کی پارلیمنٹ ہے، جس کے کنٹرول میں ایران کی فوج ہے، جس کے کنٹرول میں ایرانی سائنسدان ہے، جس کے کنٹرول میں خطے کی پراکسیز ہیں۔ اس کا ایک حکم میزائلوں کی سمت بدل سکتا ہے، اس کا ایک حکم، ایک فرمان ان سب کو تتر بتر کر سکتا ہے اور ان کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرتا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ صدر کی رہائش گاہ کے اوپر یا ان کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا، اور دوسری طرف ایک سکول کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تمام تر توجہ ادھر مبذول ہوئی۔ پہلا جملہ آیا کہ سپریم لیڈر کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے جوابی کارروائی کے لیے۔ اس سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے، ٹارگیٹڈ لاک کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 روز ہو گئے، 4 روز آج پورے مشرق وسطیٰ میں جس حد تک تباہی پھیلا دی ہے، جس حد تک جواب دیے ہیں کہ خود امریکی سینٹرل کمانڈ کو یہ کہنا پڑا ہے سینٹ کے اندر کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ اس طرح کا ریٹیلیٹ کرے گا۔ تو کیا دنیا کو دکھانے کے لیے آیت اللہ صرف ایک شخصیت، ایک چہرہ تھا، اور آیت اللہ اصل میں نظریہ تھا جو نیچے پہلے سے پریویل کر چکا تھا اور جس نے یہ ساری ریٹیلیشن کی؟ یہی جتنی سٹڈیز یورپ میں اور امریکہ میں ہوتی ہے کسی بھی مشن کے اوپر، اچھے معاملات میں وہ قابل مثال ہوتی ہے، لیکن مجھے جنگوں کے معاملات میں ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ اسٹریٹجیکلی، کائنیٹیکلی تو کیونکہ ویپن ہے کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے، ٹیکٹیکلی بڑا فیلئر ہے اس میں۔ عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، اب ایران دیکھ لیں۔ یہ جو آپ نے اصل نقطہ بیان کیا وہ میرے خیال سب سے اہم مدعا اس بحث کا۔ ایران کے ڈائنامکس میں جو وہاں پہ مذہبی اور روحانی بنت ہے جناب آیت اللہ کے ساتھ اور اس مکتبہ فکر کے ساتھ، ایک 86 برس کا بزرگ، ایک روحانی شخصیت، سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظیم قربانی پہ ہم، اور جو جس طرح غم کو اوڑا اہل ایران نے، یہ اس کو گیج کر پائے ہیں؟ ان کے خیال میں جناب آیت اللہ کو ایلیمینیٹ کرنے سے رجیم چینج ہو جائے گی؟ آپ کیا وجہ بنی ہے کہ ود ان 48 آورس وہی امریکن پریزیڈنٹ، وہی سیکرٹری مارکو روبیو اور وہی پیٹ ہیگسیت، یہ تینوں جو ہیں یہ اپنے موقف سے ڈیویٹ کر گئے؟ یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے رجیم چینج کر کے دم لینا ہے، ہم رجیم چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کرنا ہمارا مشن نہیں تھا۔ مشن کیا تھا پھر؟ کہ ایران کو جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں بنانے سے روکنا ہے، نیوکلیر ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ اس کے اوپر تو ایران آخری جو آپ کے مذاکرات ہوئے عمانی وزیر خارجہ کی موجودگی میں اس کے اوپر سرنڈر کر چکا تھا۔ سٹاک پائل 0%۔ واٹ میڈ یو ٹو اٹیک آن ایران دین؟ اس کا جواب کل مارکو روبیو نے رات کو 2:30-3 بجے پریس اسٹیٹمنٹ میں پریس کانفرنس نے کی، چند صحافی وائٹ ہاؤس کور کرنے والے وہاں موجود تھے، تو اس نے کہا کہ وی اٹیکڈ بیکاز اسرائیل پلان ٹو اٹیک ایران۔ ہم کیوں شامل ہوئے؟ کہ اسرائیل اس کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسرائیل، اس کا مطلب ہے دنیا کی نمبر 1 قوت۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، آپ کو کل کو سرخیاں ملیں گی اس جملے کی اوپر، اخباروں میں تبصرے ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے۔ اس کا مطلب ہے اسرائیل نے امریکہ کو پراکسی کے طور پر یوز کیا اگینسٹ ایران، جبکہ مذاکرات میں عمانی وزیر خارجہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ایران اس حد تک چلا گیا جو اس سے پہلے احمدی نژاد یا دیگر رجیم میں بھی کبھی گیا ہی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا۔ لاسٹ مومنٹ میں ایران نے سب کچھ سرنڈر کیا کہ چلیں ہم موقع دیتے ہیں۔ بٹ یو اٹیکڈ فار واٹ ریزن؟ صرف آیت اللہ کی جو وہاں پہ نظریہ تھا یا ان کی شخصیت اسے لیمینیٹ کرنے میں؟ یہ دوسری بات انہیں سمجھنی پڑے گی، ایک شعبے میں 4 متبادل قیادت دے کے گئے ہیں کہ اگر میں شہید ہوں تو نمبر 2 یہ، وہ شہید ہوں تو نمبر 3 یہ، نمبر 4۔ جنگ میں یوزلی جو فوجی دماغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینٹرلائز سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ہونا چاہیے۔ ایران وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ، ڈی سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ وائی؟ انہیں پتہ ہے سینٹرلائز کیا تو یہ تو تباہ کر دیتے ہیں، تو ڈی سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہر جگہ پایا جا رہا ہے جو جڑا ہوا ہے کہیں اور۔ 4 بندے متبادل قیادت دے گئے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی شہادت سے ایران میں نظام تہوبالا ہو جائے گا؟ آپ غلط فہمی پہ مبتلا ہیں، آپ کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے۔
اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرانے میزائل استعمال کیے ہیں تاکہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اسے ایگزاسٹ کیا جائے، جو کہ ہو رہا ہے. ایگزاسٹ کس حد تک کہ F-15 مار گرائے جائے؟ F-15E کے اوپر بھی آپ نے بھی بات کی ہوگی، میں بھی عرض کر دیتا ہوں. کل میں نے اس کے اوپر کچھ تحقیق کی. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. تحقیق سے معاملہ سامنے آیا. ہر جہاز میں، فائٹر جہاز میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے IFF کہتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈس اینڈ فو. وہ آن کیے بغیر فائٹر جیٹ اڑ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ نے آن کرنا ہے. اور اس میں ایک نیچرل سینسر لگے ہوئے ہیں کہ نیچے جو لوائٹرنگ ہے یا کچھ شاید نظر آ رہی ہے، یہ فرینڈلی ہے یا دشمن کی ہے، اس کے اندر سینسر لگا ہے جہاز کے اندر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کویت کے اندر وہ ایڈوانسڈ سسٹم لگے ہوئے 3 دفاعی نظام کے، وہ تینوں ایڈوانس سسٹم بھی ناکام ہو جائیں، جہاز کے اندر F-15E کے اندر جو IFF نامی بٹن ہے وہ بھی ناکارہ ہو جائے، اور آپس میں ہانسیاں کھیڑیاں میں ایویں انہیں کھبا پکھا مارتا، ان سجا کھبا مارتا تو وہ 3 جہاز ڈگ پہ. اچھا انہوں نے جو پہلا لفظ یوز کیا سر، دوسری بات یہ کہ جو دفاعی نظام ہے وہ بھی امریکہ کا اور جہاز بھی امریکہ کے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک لفظ انہوں نے کیا یوز کیا شروع میں، ایک کویتی نیوز ایجنسی ہے کونا، اچھا KUN، سرکاری نیوز ایجنسی. جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو کل یا پرسوں خبر ہے کل کی تو کوئی دوپہر میں سب سے پہلے کویتی نیوز ایجنسی جو سرکاری ہے، میں وہ پیچھے پہ گیا اور وہاں کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ای میل بھیج رہا تھا انہیں میں. تو انہوں نے تصدیق کی کہ جناب جہاز گرے ہیں. لفظ انہوں نے پتہ کیا استعمال کیا؟ سیورل. ہاں، متعدد جہازوں کی بات ہوئی. اچھا پہلے سمجھ آیا جوٹا ہے، ایک ہے جوٹا ہے. سیورل کے لفظ نے اصل خبر اس میں چھپی ہوئی تھی. ایک جہاز غلط فہمی کا نشانہ بن سکتا ہے، 2 بھی بن سکتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے پیرل فلائی کر رہے ہوں، غلط فہمی ہو. یہ 3 نہیں بلکہ میری اطلاع تو 4 کی ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے وہ 4 کی ہے. ابھی بھی ایک جہاز کا ہم بتا رہے ہیں. کیا وہ چوتھا جہاز کسی اور جدت صلاحیت کا حامل ہے اس لیے نہیں بتا رہے آپ؟ 3 کا تو بتا دیں کیونکہ F-15E نسبتاً پرانا لیکن سسٹم تو نیا ہے. F-16 سے تو سر مہنگا ترین سسٹم تو نیا ہے نا، اس میں لگے تقریباً $23.9 ملین کا ہے. مجموعی طور پہ پاکستانی 63 ارب روپے بنتا ہے 3 جہازوں کا. نہیں، یہ بنتا ہے جی اب کے دور میں $62 ملین. اب یہ 180 کے 3 بنیں گے. تازہ جو کیلکولیشن ہے، یہ جب بنا تھا 98-99 میں جب خریداری کے لیے دستیاب ہوا تھا تو $32 ملین کا تھا. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ 3 تو آپ نے کنفیشن میں کر لیے، چوتھا جو ہے وہ آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ وہ بہت جدید ہے. F-35 ہو سکتا ہے؟ نہیں، F-35 نہیں، F-35 کیونکہ F-35 وہ B-1 B-2 اس کو توڑ ابھی نہیں نکلا. تو یہ میرا سوال تھا کہ چوتھا جہاز اگر گرا تو وہ بھی بتا دیں. نہیں، اچھا آپ بتائیں نا کہ پھر کیا، یعنی کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی میزائل ہٹ ہوا ہے. کیونکہ کل میں نے ایئر کوموڈور ریٹائر جو ہیں شاہد اختر صاحب، ان سے آن ریکارڈ گفتگو کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 2 فوٹیجز ہیں، پہلے یہ بتائیں یہ جینون ہے. تو 1-2 فوٹیجز جینون تھی جو کویت میں گرتے گی. انہوں نے کہا جس طرح سے ٹیل سلگ رہی ہے نا، یہ خرابی کا صرف ایک شاخسانہ نہیں ہے، یہ ہٹ کا ہے. وہ فائر گن کے ذریعے یہ ہٹ ہو سکتا ہے، یہ میزل نہیں ہو سکتا. میزل ہوتا تو میزل ہے، فائر گن نہیں. فائر گن سے اتنا آسان نہیں، اتنے اونچے الٹیچیوڈ پہ مارنا. عرض یہ ہے کہ 2 کہانی اس میں سے نکلتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف فرینڈلی فائر کا شاخسانہ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہٹ ہوئے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وچلی گالو نہیں دس رہے. اور یہ جب سے اچھا ایک اور سنیے، آخری بار امریکہ کا جو جہاز کسی جنگ میں، ایک تو تھا حادثاتی طور پر گر جانا، کسی جنگ میں گرا ہے، میرا خیال ہے وہ عراق میں 91-2 کے آس پاس کی کہانی ہے، یہ سربیا جنگ میں گرا ہوگا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جنگ میں امریکی جہاز کبھی نہیں گرے ان ایجز. 30-35 سال ہو چکے ہوں گے، حادثے ضرور ہوئے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی، اور جہاز گرے ہوں گے امریکیوں کے ہاتھوں نہیں گرے. امریکی جہاز جنگ سے مراد ہے کہ جنگ ہو رہی ہو، سر میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ ہو رہی ہو اور دشمن نے تاک لگائی اور دشمن کے نشانے کی وجہ سے جہاز گرا ہو یا کسی غلطی سے گرا ہو.
میں بتاؤں 2 ایونٹس ہیں. امریکی جہاز کی بات کر رہے ہیں یا امریکی جہاز امریکیوں کے ہاتھوں چلائے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں. امریکی جہاز امریکی کے ہاتھیوں. ہاں یعنی امریکہ نے کسی اور ملک کو دیے ہوا ہے تو وہ گر گیا. نہیں وہ نہیں گر رہا. میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے زیر استعمال امریکی جہاز کے گرنے کا یہ واقعہ سربیا اور عراق کے بعد پہلی بار ہے. اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ امریکہ نے ایک طویل عرصے کے بعد یہ کنفیشن کی کہ 6 فوجی مارے گئے ہیں. سینٹ کام کی ویب سائٹ پہ خبر پڑی ہوئی ہے. ان کا تو ایک بھی ہو تو وہ تسلیم اور وہ بتا نہیں رہے کہاں مارے گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کویت میں, کچھ کہتے ہیں لبنان, ادھر اپنا بحرین میں. لیکن یہ اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے. اور کیا وجہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جو آپ کی بیسز ہیں, جو جتنے آپ کے سسٹم لگے ہیں, ان کو پار کرتے ہوئے ایرانی شاہد ڈرون جو ہیں وہ جگہ جگہ ہٹ کر رہے ہیں.